بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دیر پہلے میں نے ایک کلپ دیکھا، بہت وائرل ہوا ہے کلپ، 7 مارچ کو جو خواتین کی آزادی کے نام پہ ایک دن منایا جا رہا ہے، اور ایک خواتین کا ایک مطالبہ ہے کہ عورتوں کو آزادی دلائی جائے، اور جس طرح پلے کارڈ پہ بیہودہ قسم کے نعرے، پچھلے سال بھی یہ کچھ ہوا تھا اور بہت ہی بیہودہ نعرے اس پہ لکھے ہوئے تھے، اور ابھی جو ہم نے کلپ دیکھا جس میں جناب خلیل الرحمن قمر صاحب کے ساتھ ایک خاتون بحث کر رہی ہیں جو خواتین کی آزادی کے حوالے سے کافی مشہور سمجھی جاتی ہیں، اور بار بار وہ چیخ کے کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی۔ اس حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمارے معاشرے کو، ایک گلشن کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں جناب خلیل الرحمن قمر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک لبرل ہونے کے باوجود ایک بہت اچھی بات کی، اگرچہ ان کا لب و لہجے پر بہت سے لوگوں کو اشکال ہے، اعتراض ہے کہ انہوں نے کچھ اس خاتون کو ایسی باتیں کہی ہیں جو نامناسب ہیں۔ پیمرا نے بھی ان کو نوٹس بھیجا ہے، تو میں ان باتوں میں تو ان کی حمایت نہیں کرتا کہ ان کو یہی چاہیے تھا کہ اپنا لب و لہجہ شائستہ ہی رکھتے، لیکن پیمرا نے ان کو اگر نوٹس بھیجا ہے تو پیمرا کو چاہیے کہ اس خاتون کو بھی تو لگام دیں کہ وہ جو مرضی مردوں کو کہتی رہیں، اور جس طرح سے شٹ اپ جیسے الفاظ اور اس طرح کے بات کسی کے درمیان میں کاٹنا، اس کے جو اینکرز ہیں ہمارے ٹیلی ویژن کے، وہ بھی جناب خلیل الرحمن قمر صاحب کو بلا کے ملامت کر رہے ہیں، تو یہ ایک یک طرفہ گیم کھیلا جا رہا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، ایمان والو کسی قوم سے دشمنی میں تم عدل کا راستہ مت چھوڑو۔ تو یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک عورت کی فیور میں آپ عدل کا راستہ چھوڑ کر ایک ایسے شخص کو ایسی چیز پہ آپ ملامت کر رہے ہیں جس میں وہ برحق ہے، اور اس کا مین دعویٰ درست ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کا جو لب و لہجہ تھا یا انہوں نے اس خاتون پہ جو الزامات لگائے یا جس طرح کی باتیں کی، وہ تو کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت جو ہمارے میڈیا کا کردار ہے وہ یک طرفہ ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم قرآن و سنت سے ہٹ کر صرف عقل و شعور کی بات کرتے ہیں تو یہ نعرے کس قدر خطرناک ہیں اور ہمارے کلچر کو کس طرح سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ مذہب کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ عقل بھی آپ کو یہی کہے گی، کیونکہ مذہب کے علاوہ کوئی بھی اس بارے میں ہمیں صحیح گائیڈ نہیں کرتا۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ یہ جو بینروں پہ لکھا ہوا ہے کہ یا اس طرح کے نعروں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈیورس جو ہے نا گویا ہمارے حق میں کوئی عیب نہیں ہے، تو کلمۃ حق ارید بہا الباطل ایک درست بات ہے جس سے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ بات اس حد تک درست ہے کہ اگر کسی خاتون کو ظلماً طلاق ہوتی ہے، طلاق بنتی نہیں تھی اور شوہر نے اس کو بلا وجہ چھوڑ دیا، تو ہم ایسی خواتین کو یہ کہیں گے بھائی اب طلاق ہو گئی ہے تو آپ اس کو زیادہ سیریس نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، میاں بیوی میں کسی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہے تو عورت کو چاہیے کہیں اور نکاح کرے، مرد کو چاہیے کہیں اور نکاح کرے۔ لیکن ان نعروں سے اگر آپ یہ پیغام دینا چاہیں کہ گویا طلاق عورت کے حق میں کوئی بری چیز ہے ہی نہیں، اور اس سے آپ کا مقصد یہ ہو کہ تاکہ ڈیورس کا ریشو بڑھے، جیسے کہ ان کا بنیادی مقصد یہی ہے، کیونکہ عورت گھر بسانے کے لیے قربانیاں دیتی ہے، وہ مرد کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہے، مرد گھر بسانے کے لیے بیوی کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتا ہے۔ ہر گھر میں میاں بیوی ہر چیز پہ متفق نہیں ہوتے، کچھ مرد اپنی عورت کی الٹی سیدھی چیزوں کو برداشت کرتا ہے، کچھ عورت اپنے شوہر کے نازیبہ سلوک کو برداشت کرتی ہے، خامیوں کو اگنور کیا جاتا ہے، خوبیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس طرح سے دنیا میں گھر چلتے ہیں۔ تو ان نعرے یہ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس سے ہمارے معاشرے میں طلاق کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ شریعت نے بھی اس کو ناپسند کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث، ابغض الحلال الی اللہ طلاق، کہ حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسند چیز طلاق لگتی ہے۔ اور جس کلچر کو ہمارے معاشرے میں پروموٹ کرنے کے لیے ایسے نعرے لگائے جا رہے ہیں، خود اس کلچر والوں سے پوچھیں، یورپ میں امریکہ میں بھی طلاق کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں طلاق دینا بہت مشکل کام ہے، ان کے ہاں شادی آسان ہے، طلاق بہت مشکل ہے، ڈیورس پہ آدھی جائیدادیں دینی پڑتی ہیں۔ تو اگر یہ آپ اس کلچر کی تقلید میں مغربی کلچر ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو مغربی کلچر بھی یہ نہیں ہے جو یہ دکھا رہے ہیں، اس میں بھی طلاق کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تبھی تو وہاں حکومتوں نے قانون سازی کی ہے۔ عورت اگر طلاق مانگتی ہے اس کی بھاری بھرکم قیمت اس کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مغرب اور امریکہ
وہ لوگ بھی فیملی سسٹم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے, لیکن وہ چاہتے یہی ہیں. ان کو آپشن اگر دیا جائے تو وہ یہی چاہیں گے کہ نکاح کا سسٹم معاشرے میں ہو اور طلاقوں کا ریشو کم ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو اس قسم کی خواتین ہیں جو خواتین کی آزادی کے نام پہ اس طرح کے نعروں کو پروموٹ کر رہی ہیں, تو یہ ہمارے یہ ہمیں نہ مغرب کا چھوڑیں گے نہ مسلمانوں اسلام کا چھوڑیں گے. یہ پتہ نہیں ہمارے ایک معاشرے کو ایک جنگل بنانا چاہتے ہیں یہ. تو ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ نکاح کو پروموٹ کریں, فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. بچیاں جب گھر سے جایا کرتی تھیں, مائیں ان کو سکھایا کرتی تھیں کہ بیٹا ڈولی جا رہی ہے کھٹولی آئے گی, یعنی اب تمہارا جنازہ اٹھے گا وہاں سے, طلاق لے کے گھر پہ نہ آ جانا, ذرا ذرا سی باتوں پہ آ کے بیٹھ جانا. شوہر کی اطاعت کرنا, اس کی فرما برداری کرنا. گھر بسانے والی عورتیں اچھی ہوتی ہیں اور گھر توڑنے والی عورتیں شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں. اسی طرح گھر بسانے والے مرد اللہ کو پسند ہیں, گھر توڑنے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہیے. دوسرا جو یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے میرا جسم میری مرضی, اتنا بیہودہ نعرہ جسے زبان سے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, اور جناب خلیل الرحمن قمر صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں اس پہ رد کیا کہ یہ کیسا بیہودہ نعرہ ہے. علماء تو رد کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن ایک ایسے شخص کی طرف سے جو ڈراموں کا رائٹر ہے اور ایک لبرل آدمی سمجھا جاتا ہے, اگر وہ اس پہ اس طرح سے ری ایکٹ کریں گے اور اس نعرے کو مسترد کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کا عوام پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ میں خلیل الرحمن صاحب کی ہر چیز سے متفق ہوں یا میں ان کو دودھ کا دھلا ہوا سمجھتا ہوں, لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی قوم سے اگر تمہیں کسی وجہ سے اختلاف ہو تو تم عدل کا دامن نہ چھوڑو. تو ڈراموں کے رائٹر ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن انہوں نے اگر صحیح بات کی ہے تو ہمیں اس پہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو نعرہ بار بار لگایا جا رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی, تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ عورت کی آزادی. میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ صرف عورت کی آزادی کی بات کیوں کرتے ہیں, آپ پھر مردوں کی آزادی کی بات بھی کریں. کہ آپ یہ کہیں کہ یہ مرد کیوں اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلائے. مرد آزاد ہے, وہ کھلائے نہ کھلائے اس کی مرضی ہونی چاہیے. وہ اپنے والدین کو کھلائے نہ کھلائے یہ اس کی مرضی ہے. یہ جو حقوق بتا دیے کہ پڑوسیوں کا یہ حق ہے, یہ تو اسلام نے بتایا نا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی بھوکا سوتے ہیں وہ مومن نہیں ہے. تو پڑوسیوں کو آزاد کرو دوسروں کی ٹینشنوں سے. بھئی ہماری جیب ہماری مرضی, ہماری پینٹ ہمارا بٹوا, اس میں جو پیسے ہیں وہ ہمارے ہیں. ہم اس سے چرس خرید کے لوگوں میں بانٹیں, ہیروئن خرید کے لوگوں میں بانٹیں, ہم کسی کو دیں نہ دیں ہماری مرضی. تو یہ صرف جسم کی بات نہیں ہے, پیسوں پہ بھی یہ ہونی چاہیے ہماری مرضی, اور ہر چیز پہ ہماری مرضی ہونی چاہیے. جیسے چاہیں ہم بزنس کریں. پھر جو بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عورت کو آزاد کیا جائے, تو یہ کیسی حماقت کی بات ہے کہ کس چیز سے آزاد؟ وہ غلام ہے کب؟ نہ اسلام نے عورت کو مرد کا غلام بنایا, اور نہ ہمارا کلچر, ہمارا معاشرہ عورتوں کو مردوں کا غلام سمجھتا ہے. تو یہ ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں. جہاں ظلم ہوتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں بعض علاقوں میں یہ ظلم ہوتا ہے کہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں, تو آپ ان علاقوں میں آواز اٹھائیں. اس طرح یاد رکھیں جیسے عورت پہ ظلم ہوتا ہے بعض ہمارے معاشروں میں بعض جگہوں پر, تو ایسے مردوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے بعض جگہوں پر. میرے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک مرد سے شادی کی, اور اس نے مرد سے جب بچہ پیدا ہوا ہے تو عدالت سے جا کے طلاق لے لی. اس نے خلا کی ڈگری لے کے بغیر کسی عذر کے, شوہر میں کوئی عیب نہیں تھا, اور خلا لینے کے بعد ان صاحبہ نے بچے کا نان نفقہ بندوایا, اپنی بھی عدت کا خرچہ شوہر کے ذمہ ڈالا. شوہر بیچارہ 8 مہینے ہو گئے بچے سے مل نہیں پایا. اس کے بعد وہ خاتون کہیں اور شادی کر رہی ہیں, وہاں بچہ پیدا کر کے وہاں سے طلاق لی, ادھر سے بھی نان نفقہ باندھا اپنا. ان کا بزنس ہی یہی بن چکا ہے. اور جو مرد ہے پہلا, وہ بیچارہ وہ اپنے بچی کا, جو اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے, اس کے فیوچر کا سوچ رہا ہے کہ کل یہ عورت میری بیٹی سے بھی یہی بزنس کروائے گی, لیکن وہ مرد کی کسٹڈی میں وہ بچہ نہیں جا سکتا, کیونکہ عدالتیں خواتین کو سپورٹ کرتی ہیں, بچہ انہی کی کسٹڈی میں جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو عملی طور پر یہ ہو رہا ہے. تو اس کے بھی خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو, میں مانتا ہوں کہ ساری عورتیں ایسا نہیں کرتی, مگر ایسا بھی کر رہی ہیں. بلا وجہ مردوں سے خلا لے لیا جاتا ہے. مرد اگر کسی وجہ کے بغیر طلاق دے, پورا معاشرہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا. لیکن ہماری عدالتوں میں بہت سارے کیسز, دن رات ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی ہے, بغیر کسی ریزن کے, اور عدالتیں اس کو ڈیورس دے رہی ہیں, خلا کی ڈگریاں دے رہی ہیں. تو ظلم اگر عورتوں پہ ہو رہا ہے تو مردوں پہ بھی ہو رہا ہے, اور ہر طرح کے مظالم, بڑوں پہ ہو رہا ہے, چھوٹوں پہ ہو رہا ہے. تو ظالم کی تو کوئی جنس نہیں ہوتی, کوئی نوع نہیں ہوتی, وہ تو ہر قسم کے ظالم ہر طبقے میں موجود ہیں. تو آپ صرف ایک طبقے میں آواز اٹھائیں اور دوسرے کے خلاف آپ خاموشی اختیار کریں, یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے, لیکن
ظلم کے خلاف اٹھنی چاہیے. آپ اپنے نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے اچھے لیبل استعمال نہ کریں. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ عورت پہ اگر ظلم ہو رہا ہے اس نوعیت کا کہ وہ مردوں کی غلام ہے تو آپ اس کو آزادی دلائیں, لیکن ہمارے معاشرے میں عورت کو غلام نہیں سمجھا جاتا. ہمارے ہاں اصل میں اس سوچ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے اور ہمارے کلچر نے بیویوں کو حکم دیا ہے کہ وہ شوہروں کی فرما برداری کریں. تو اس سسٹم سے عورت کو نکالا جا رہا ہے کہ وہ شوہر کی کیوں مانے, وہ اس کے کپڑے استری کیوں کرے, وہ اس کے لیے کھانا کیوں پکائے. وہ بھی آزاد ہے جیسے مرد آزاد ہے, مرد تو کھانے نہیں پکاتا تو عورت کھانا کیوں پکائے اس کے لیے. اس کو غلامی سے تعبیر کیا جا رہا ہے اور اس سسٹم کو معاشرے میں ختم کیا جا رہا ہے. اس کو میں انشاءاللہ ذرا مختصر لفظوں میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کروں گا. تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ عورت جو مرد کے لیے کھانا پکاتی ہے, اس کے لیے روٹی پکاتی ہے. ہاں نارملی گھروں میں تو یہی ہو رہا ہے, بہت جو مالدار لوگ ہیں ان کے ایسا نہیں ہوتا, ان کے یہاں گھر میں نوکر رکھے جاتے ہیں. لیکن جو ایک متوسط طبقہ ہے جو ہمارے ملک کی اکثریت ہے, بلکہ غریبوں کی زیادہ اکثریت ہے, ان کے ہاں گھر کے کام کاج بیویاں ہی کرتی ہیں, وہ شوہر کی خدمت کرتی ہیں. تو اگر آپ اس کو غلامی سے تعبیر کرتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ غلامی تو وہ خواتین جو فیکٹریوں میں جاب کر رہی ہیں وہ زیادہ غلام ہیں. جو جہازوں میں چائے اور کولڈ ڈرنک اور کھانا سرو کر رہی ہیں مسافروں کے لیے, وہ بیچاری زیادہ غلام ہے. یہ عورت تو بیچاری دن میں 3 دفعہ کھانا پکائے گی یا 2 دفعہ کھانا پکائے گی, اور وہ بھی اپنے بچوں کے لیے, اپنے شوہر کے لیے. وہ جو ایئر ہوسٹس سارا دن مسافروں کو کھلا پلا رہی ہے وہ کس کی غلام ہے؟ تو اور فیکٹریوں میں جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں, مجھے یاد ہے 15 سال پہلے میں جب جایا کرتا تھا جہاں میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, تو وہاں راستے میں ہمیں لڑکیاں سوزوکی میں بھری ہوئی نظر نہیں آتی تھیں بچیاں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی بڑی تعداد ہے بچیوں کی جو صبح گاڑیوں میں بھر کے جا رہی ہیں, فیکٹریوں میں جاب کر رہی ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ ان لڑکیوں کا کام ہے دوائیوں کے بوتلوں میں ڈھکن لگانا اور بوتلوں کو پیک کرنا, اور یہ اس لیول کے کام ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں کر رہی ہیں. اس کی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اور یہ تنخواہوں سے اپنا پیٹ پالتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے کو آزادی دلانی ہے تو بجائے بیوی کو شوہر کی غلامی سے آزادی دلانے کے, سب سے پہلے یہ لڑکیاں اس لائق ہیں کہ ان کو فیکٹریوں کے مالکان سے آزاد کیا جائے, کیونکہ یہ اس کی خدمت کر رہی ہیں, ان کی کمپنیوں میں جاب کر رہی ہیں. اور آپ یاد رکھیں, جب یہ لڑکیاں مختلف مالز میں یا مختلف اداروں میں یا کال سینٹر میں جاب کر کے کمپنی کے مالکان کی خدمت کرتی ہیں تو اس خدمت پہ ان کو تنخواہ ملتی ہے, اور وہ تنخواہ ہوتی ہی اس غلامی کی ہے جو یہ غلامی کر رہی ہیں. آپ ان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی کہ یہ اس سیٹ اپ کو بند کیا جائے؟ یہ ان کے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو گھر میں بٹھا کے کھلائیں. اس کے خلاف آپ کیوں آواز نہیں اٹھاتی؟ گھر میں وہ عورت جو اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہے اور شوہر اس خدمت کی اس کو تنخواہ نہیں دے رہا, اگر یہ خدمت کی تنخواہ دے رہا ہوتا نا تو لگے بندی اماؤنٹ ہوتی. حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ نے پوچھا کہ ہماری بیویوں کا ہم پہ کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا جو خود کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ, جو خود پہنتے ہو وہ اس کو پہناؤ. کیا باس یہ کرتا ہے کہ جو اس کی امپلائیز ہیں نیچے کام کرنے والی, جیسا لائف اسٹائل باس کا ہے وہ اپنی ملازمین کو بھی اسی طرح کا لائف اسٹائل دیتا ہو؟ کال سینٹر میں جو کمپنیاں جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں تو کمپنیوں کے مالکان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ ان ملازم عورتوں کو دیتے ہیں کیا وہ؟ تو اصل غلامی تو یہ ہے, اس سے آپ آزادی کی بات نہیں کرتی. اور جو عورت اپنے شوہر کی اور اپنے بچوں کی خدمت کر کے اس کا بھاری بھرکم معاوضہ لے رہی ہے, اور وہ معاوضہ بھی نہیں ہے, وہ تو شوہر کی ویسی ذمہ داری ہے, وہ احسان نہیں جتلا سکتا کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں میں تمہیں پلاتا ہوں. جیسا لائف اسٹینڈرڈ شوہر کا ہے وہ بالکل وہی اسٹینڈرڈ کی لائف جو ہے نا اپنی بیگم کو دے رہا ہے, اپنی بیوی کو دے رہا ہے. آپ اس کو غلامی سے تعبیر کر رہی ہیں اور اس کی آزادی کی فکر ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقصد عورت کا استحصال ہے, عورت کو تباہ و برباد کرنا ہے, عورتوں کو روڈوں پہ لانا ہے, عورتوں کو فیکٹریوں میں ملازم بنانا ہے, ایجوکیشن اور تعلیم کے نام پہ ان کو بے حیا بنانا ہے. اس کا آپ کا مقصد عورت کے حقوق کا تحفظ بالکل بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ اس طرح کی جو خواتین ہیں جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں. تو اب میں اس طرف آؤں گا کہ یہ کیوں ہمارا کلچر کہتا ہے یا اسلام کہتا ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے. یہ غلامی نہیں ہے, یاد رکھیں. ماتحت ہونا الگ بات ہے, غلام ہونا الگ چیز ہے. جب ایک عورت اپنے باس کے ماتحت ہو کے کمپنی میں فیکٹری میں اس کی غلام نہیں بنتی تو وہ شوہر کی ماتحت ہو کر گھر میں ملکہ کی طرح رہتی ہے, اور شوہر اس کو وہی حقوق دیتا ہے جو اس کے وہی لائف اسٹینڈرڈ دیتا ہے, اسی اسٹینڈرڈ کی لائف دیتا ہے جس اسٹینڈرڈ کی لائف وہ خود گزار رہا ہے. تو اس کو غلامی کہاں سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں؟ جب غلامی نہیں ہے تو آزادی کی بات کیسے؟
ہاں رہا یہ مسئلہ کہ عورت کو جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، وہ شوہر کی اطاعت کرے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی، بلکہ کمپنی ادارہ تو دور کی بات، 2-3 آدمی بھی کہیں اگر جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے کچھ وقت تک ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان میں کسی ایک کو امیر بنا دیا جائے، باقی جس کی اطاعت کریں، کیونکہ 2 فرد بھی جہاں جمع ہوتے ہیں بسا اوقات ان کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 افراد کو بھی کہیں بھیجا کرتے تھے، ان میں ایک کو امیر بنایا کرتے تھے، تو 2 فرد بھی کہیں اگر جمع ہوں گے نا تو ان میں بھی رائے میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان میں سے ایک کو امیر بنایا جائے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں گھر بھی ایک ادارہ ہے، ایک چھوٹی سی سلطنت ہے، اگر وہ اس میں کوئی سربراہ نہیں ہوگا، کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا تو اختلافات ہوں گے، ان اختلافات کے نتیجے میں ہر ایک اپنی اپنی رائے پر چلے گا، بعض دفعہ وہ آراء ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو اسلام نے اس میں یہ حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ سربراہ لیس گھر ہو، جیسے کہ گورنمنٹ کوئی ریاست سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی، کوئی علاقہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، تو ایسے ہی گھر بھی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، یار لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے۔ اب سربراہ بنایا کس کو جائے؟ یا تو شوہر کو بنایا جائے گا سربراہ، یا بیوی کو بنایا جائے گا۔ تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ وہ فطرت ہے جس پر میں نے لوگوں کو پیدا کیا، تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد کو سربراہ بنایا جائے، مرد کی نیچر کا تقاضا یہ ہے۔ عورت کو اگر سربراہ بنا دیا جاتا گھر کا تو مرد اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس لیے کہ مرد یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے، بلکہ یہ خواتین بھی جانتی ہیں کہ اللہ نے مردوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ عورتوں کو اس لیول کی صلاحیتیں نہیں دی۔ ٹھیک ہے بعض چیزوں میں عورتیں مردوں سے آگے ہوتی ہیں، لیکن اوور آل اللہ نے مرد کو زیادہ صلاحیت دی ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں یا جو خواتین اس حقیقت کا انکار کرتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی آواز میں مردوں کی جیسی طاقت اور گرج نہیں ہے، آپ کے بازو میں مردوں جیسی طاقت نہیں ہے، اور یہ کیا وجہ ہے کہ جو لبرل لوگ پوری دنیا میں عورت کو مرد کے مساوی لانے کی باتیں کرتے ہیں، جو ان دعوتوں کے سب سے بڑے محرک ہیں، وہ عورتوں کو اب تک مردوں کے برابر کیوں نہیں لا کے کھڑا کیا؟ یو ایس آرمی میں جتنی تعداد میں مرد ہیں اتنی ہی تعداد میں اس آرمی میں عورتیں کیوں نہیں ہیں؟ جتنے پائلٹ ان کے مرد ہیں اتنے ہی پائلٹ خواتین کیوں نہیں ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ مرد پائلٹوں کی تعداد تو 99% ہوگی اور خواتین کا ریشو 1% بھی نہیں ہوگا؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی میدان جنگ میں لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو جتنے بھی کنٹریز ہیں جو اسلام کو نہیں بھی فالو کرتے وہ سارے مردوں کو فرنٹ لائن پہ بھیجتے ہیں اور فائٹ کی ابتدا انہی سے ہوتی ہے۔ یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے مردوں کو جو صلاحیتیں دی ہیں وہ عورتوں کو نہیں دی۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس سے دنیا میں کوئی پاگل انکار کرے گا، جس میں ذرا سی بھی سینس ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ عورتیں خود چاہتی ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو؟ ٹھیک ہے بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن خود خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا پیدا ہو، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ بیٹا جو کام کر سکتا ہے وہ بیٹیاں نہیں کر سکتی، ان میں صلاحیتیں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کے حساب سے اسلام نے حکم دیا کہ مردوں کو اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے، ان میں بہادری زیادہ ہے، حوصلہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے کچھ خواتین مردوں سے زیادہ صلاحیت والی ہوتی ہے، لیکن اوور آل قانون ہمیشہ اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، تو اکثریت میں دیکھا جائے تو مردوں کو اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے۔ اس لیے جب گھر کے سربراہ بننے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا کہ وہ مرد کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اور یہ بتا دیا کہ عورت مرد کی فرما برداری اور اطاعت کر کے اس کی غلام نہیں بن جاتی، تو اس لیے اس کو آزادی دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مرد کو بتا دیا کہ اللہ نے اس کو تمہارا ماتحت بنایا، غلام نہیں بنایا ہے، تم سربراہ ہو تو تمہیں اس کی، جیسے ہم ماتحت ہیں گورنمنٹ کے، اور گورنمنٹ کا اگر کوئی ہمیں حکم دے گی ہم اس کو فالو کریں گے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکومت کے غلام بن چکے ہیں۔ تو جو اس طرح کی خواتین جو میرا جسم میری مرضی اور شوہروں کی دسترس سے میاں عورتوں کو آزاد کرانے کی باتیں کرتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ پھر صرف یہ آزادی کی بات نہ کریں بلکہ آپ اس کی بھی بات کریں کہ یہ جو فیکٹریوں میں لوگ ملازمت کر رہے ہیں یا خواتین کر رہی ہیں ان کو فیکٹریوں کے مالکان سے آزاد کیا جائے، اور جو ہے وہ جو فوجی ہیں نیچے وہ ماتحت وہ اپنے نیچے جو رنگ روٹ ہوتے ہیں یا لیفٹننٹ لیول کے فوجی ہیں وہ کرنل کی بات مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو وہاں سے آزادی دلائی جائے، اور پھر آزادی دلاتے دلاتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ عوام کو حکومت سے آزادی دلائی جائے۔ ہم حکومت کی کیوں فالو کریں؟ کیا بات ہے حکومت کہتی ہے لال سگنل پہ رکو تو ہم رک جاتے ہیں، ہم اپنی طریقے سے زندگی گزاریں گے، میری گاڑی میری مرضی اور میری سڑک میری مرضی اور میرا اسٹیئرنگ میری مرضی، جدھر کو میں موڑ دوں اس کو، میری گاڑی کی بریک ہے تو میری مرضی، جہاں لگاؤں گا اور جہاں میں چاہوں گا ایکسیلیٹر دوں گا۔ یہ کیا ہے بات بات پہ قانون سازی کہ ابھی لال سگنل پہ آپ نے رکنا ہے اور ابھی اسپیڈ کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، 80 کلومیٹر پر آور سے آپ نہیں گاڑی بڑھا سکتے، اب 120 ہے لمٹ جو ہے، اس سے زیادہ آپ بڑھائیں گے تو آپ کا چالان ہوگا۔
تو یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی گاڑی جس کی ویلیو بہت کم ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں آپ روڈ پہ چلا سکتے, تو آپ اپنی باڈی کو جو اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ کیسے آپ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں آپ بے لگام ہو سکتے ہیں. تو جیسے یاد رکھیں آپ کو اپنے مال پر مکمل اختیارات حاصل نہیں ہیں. آپ اپنے مال سے چرس خرید کے نہیں بیچ سکتے کہ جس نے پینا ہوگا پیے گا, نہیں پینا ہوگا نہیں پیے گا, بلکہ آپ ایسا کام جس سے معاشرے میں فساد پھیل سکتا ہے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے. ایسے ہی عورت کو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کپڑوں سے آزاد کر لے اور اپنی مردی کے کپڑے پہنے جس سے مردوں کی ہوس کا وہ نشانہ بنے, جس کے نتیجے میں ریپ کے واقعات ہوں, مردوں میں جنسی ہوس بڑھے اور وہ اپنی بیویوں سے ان کی توجہ ہٹ کر بازاری عورتوں کی طرف جائے. اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی ذرہ برابر کامن سینس رکھنے والا معاشرے میں اس بےہودگی کی اجازت دے گا. اس سے عورت تباہ ہو جائے گی, عورت برباد ہو جائے گی. اسی اسٹوڈیو میں جہاں میں ابھی یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں, 1.5 سے 2 ہفتہ پہلے ایک جوان لڑکی میرے پاس آئی اپنے بچے کو لے کر, طلاق یافتہ لڑکی. اس نے کہا مجھے طلاق ہوئی ہے اور میری کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا, مجبوراً میں نے جاب کی ایک شاپنگ مال میں. میں آپ کو اس مال کا نام بتا سکتا ہوں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے ایک معاشرے میں مزید ایک فساد پیدا ہو. اس نے مجھے مال کا نام بھی بتایا. اس نے کہا کہ اس مال میں جس سیٹھ کے پاس میں جاب کرتی تھی, رات کے وقت جب سب لڑکیاں چلی گئیں, میں لیٹ ہو گئی جانے میں, اس نے مجھے کسی بہانے سے لے جا کے بند کمرے میں میرا ریپ کیا. میں چیختی رہی, چلاتی رہی, کوئی میری پکار سننے والا نہیں تھا, ساؤنڈ پروف کمرہ تھا. اور اس طرح اس نے بتایا کہ اور بھی بہت بعض لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو آپ بتائیں, وہ کہہ رہی ہے اچھا اب مجھے آپ بتائیں کہ ان لڑکیوں, یہ ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں, ان کے خلاف کوئی یعنی ایسے کیسز کو آپ عدالت میں بھی نہیں لے آ سکتے کیونکہ ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس. میں بھی اس بیچاری لڑکی کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے, اس کے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ دکھڑا رونے کے لیے میرے پاس آئی یا اور دیگر علماء کے پاس گئی کہ میں کیا کروں, میں جاب چھوڑتی ہوں تو پھر مصیبت کہ میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ایسی لڑکیوں کا حل نکاح میں ہے. آپ قانون کے ذریعے برائی کو کم کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے, کیونکہ قانون عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے, ہر جرم ثابت نہیں ہوتا. تو آپ کو ایسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا کہ ایسے جرائم کی نوبت نہ آئے. زنا کو, جو جبری زنا ہے, جبری بدکاری ہے, اس کو آپ معاشرے میں کیسے ختم کریں گے؟ کیونکہ ہر دفعہ کوئی بھی جب کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو وہ گواہ تھوڑی ہوں گے اس کے پاس. تو آپ کو ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جس سے یہ برائی ختم ہو جائے. وہ ماحول کیا ہے؟ نکاح کو پروموٹ کرنا ہے آپ نے. تو ایسی لڑکیوں کا علاج کیا ہے؟ کوئی عزت دار لوگ ان لڑکیوں سے نکاح کریں تاکہ ان کو اپنی عزتوں کو داؤ پہ لگا کے جاب کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے. تو کاش یہ دھرنا خواتین کی واقعی حقیقی آزادی کے بارے میں ہوتا اور اس میں اس طرح کے مطالبات کیے جاتے کہ مرد کو, اگر کوئی کنوارا مرد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرتا تو ایک میرڈ مرد کو اجازت دی جائے کہ وہ کسی لڑکی سے شادی کرے تاکہ وہ لڑکی نکاح کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہو, اس کی عزت داؤ پہ نہ لگے. تو ہم اس دھرنے میں آپ کا بھرپور ساتھ دیتے اور ہم بھرپور حمایت کرتے کہ ایک اچھے مرد پر ایک عورت کا قبضہ کافی نہیں ہے. اگر کسی مرد کو اللہ نے مالی صلاحیت دی ہے, وہ ایک سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں رکھ کے پال سکتا ہے, کھلا سکتا ہے. تو یہ جو بیچاری خواتین ہیں یہ, اور کمارا مرد ان سے شادی نہیں کر رہا, وہ عیاشی میں لگا ہوا ہے, تو بہتر نہیں ہے کہ نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے بہتر نہیں ہے کہ ایسے مرد سے ان کی نکاح کرا دیا جائے جو پہلے سے میرڈ ہو, تاکہ ایک عورت اس کے مال میں قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ اس کے مال میں دوسری عورت بھی شریک ہو سکے. اور سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے اصول کے تحت بہت ساری عورتوں کو ہم تباہی بربادی سے بچا لیں. تو اگر اس دھرنے میں اس قسم کی باتیں ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ یہ دھرنا واقعی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے, لیکن یہاں صرف اور صرف عورت کو مرد کی دسترس سے آزاد کرنے کے علاوہ اور فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے علاوہ اور کوئی جذبہ کار فرما نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں اسلام نے عورت کو یہ حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے, تو وہاں اسلام نے مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹائے, وہ گھر کے باہر کے کام کرے. جو خواتین کہتی ہیں ہم کوئی ماسی نہیں ہے جو گھروں کے کام کریں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے شوہر بھی خانسامہ نہیں ہے جو باہر سے کبھی انڈے لے کر آ رہے ہیں, کبھی دودھ لے کر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں خواتین جب مرد باہر جاتا ہے تو میسج آتے ہیں واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آئیے گا, واپسی پہ 1 پاؤ دہی لیتے ہوئے آئیے گا. تو شریف آدمی بیچارہ لا رہا ہوتا ہے, تو کیا ان کاموں سے وہ خانسامہ بن جاتا ہے, وہ آپ کا ملازم بن جاتا ہے؟ تو جب وہ آپ کے کام کرنے سے ملازم نہیں بنتا تو آپ گھر کے کام کرنے سے ماسی کیسے بن گئی, آپ اس کی ملازم کیسے بن گئی؟ دوسری بات یہ کہ میں بہت سارے ملکوں میں نے سفر کیا ہے. میں نے خاص طور پہ میں ملیشیا کا نام لینا اس وقت ضرور مناسب سمجھوں گا. میں نے وہاں دیکھا
بے تحاشا لڑکیاں جاب کر رہی ہیں ہوٹلوں میں کثرت سے، صبح سے لے کے رات تک وہ کھانے پکاتی ہیں اور اپنے بچے کو بھی واکر میں رکھا ہوتا ہے پال رہی ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست تھے، میں جب ہم لوگ ایک ہوٹل میں گئے، ریسٹورنٹ میں گئے کھانا کھانے کے لیے، میں نے کہا یار اس لڑکی کو دیکھو، یہ سارا دن اپنے بچے کو بھی پال رہی ہے، سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا رہی ہے، اس کو انہوں نے آزادی کا نام دیا ہوا ہے. اس سے بہتر ہماری مائیں نہیں تھیں کہ جو گھر میں رہتی تھیں، ہمیں کھلاتی تھیں، ہمارے والد صاحب کی خدمت کرتی تھیں، اور بڑھاپے میں ہمیں ان سے ان کی روٹیاں یاد آتی تھیں اور ان کی خدمت یاد آتی تھی، اور جب وہ بوڑھی ہوئی ہیں تو ہم ان کے پاؤں دبا کے فخر محسوس کیا کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ان کی خدمت کا موقع خدمت کر کے جنت کمانے کا موقع ملے. کیا یہ زندگی اس زندگی سے کروڑا گنا بہتر نہیں ہے؟ تو ایک کیسی آزادی ہے کہ آپ نے اس لڑکی کو ریسٹورنٹ میں لا کے درجنوں لوگوں کو کھانے پکا پکا کے کھلا رہی ہے اور اس کے اسپیسیفک ایک تنخواہ مل رہی ہے اس کو. وہ باس اس کو وہ لائف اسٹائل دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس کا اپنا ہے. ریسٹورنٹ کا مالک اس کو ملازم سمجھتا ہے جبکہ شوہر اپنی بیوی کو ملازم نہیں سمجھتا. تو خدا را معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کریں اور خواتین کو یہ سکھائیں کہ یہ شوہر تمہارے ایک لحاظ سے گویا مجازی خدا ہیں، اصل خدا تو ظاہر اللہ ہی ہے. یہ بھی اس کی بھی تعظیم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر میں عورت کو حکم دیتا سردہ کرنے کا تو عورت کو کسی کو حکم دیتا سردہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیتا شوہر کے سامنے سردہ کرے وہ. تو عورتوں کو یہ سکھائیں کہ اپنے شوہروں سے محبت کریں، شوہر کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنی بیویوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کریں، جیسے کہ اسلام نے بتایا ہے الا ان المرأة خلقت من ضلع وَإِنَّ مِنْ أَعْوَجِهَا أَعْلَاهَا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَّرْتَهَا أَلَا إِنَّ كَسْرَتَهَا الطلاق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت میں کچھ نہ کچھ نقص رکھا ہے، وہ ہر عورت میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو ترغیب دی کہ عورت کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو ان ایک دو نقائص کو برداشت کر کے زندگی گزارنی پڑے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان نقائص کو تم ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو طلاق ہی ہوگی، گھر ٹوٹے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد کو حکم دے رہے ہیں کہ عورت کی کچھ کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرو تاکہ گھر بسا رہے، اور عورت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ شوہر کی اطاعت کرو، اس کی تعظیم کرو. آپ بتائیے یہ اچھی تعلیمات ہیں کہ عورت شوہر کے سامنے چیخ کے بات کرے، ادب تمیز چھوڑ دے. اور مردوں کو دفتر میں دل بہلانے کے لیے بہت ساری جو ہے نا وہ لڑکیاں ملیں جو گھروں سے بھاگ کے جاب کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ گھر سے جو لڑکیاں دفتروں میں جاب کر رہی ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، میرے مقصد یہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کلچر کو پروموٹ کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اس سوچ کو پروموٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. کوئی عورت اگر کسی وجہ سے جاب کر رہی ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اسلام جس کلچر کو یا فطرت اسلام کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں، فطرت اور عقل جس کلچر کی بات کرتی ہے وہ کلچر وہی ہے جو اسلام نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے گھر ہو، گھر کو آباد کریں. ہم درندے نہیں ہیں. اگر آپ ہر ایک کو ہر ایک سے آزادی دلا دیں گے تو یاد رکھیں یہ ہمارا معاشرہ، دیکھیں یہ جو عورتوں کو کہتے ہیں نا کہ شوہروں سے آزاد ہوں، یہی لوگ بیٹیوں کو ماؤں کی دسترس سے بھی آزاد کرتے ہیں، بیٹوں کو باپ سے بھی آزاد بنا رہے ہیں. کوئی کسی کی مان کے نہ چلے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جنگل بن جائے گا. جیسے جنگل میں بندر بن مانس کی نہیں مانتا اور بن مانس جو ہے وہ لومڑی کی نہیں مانتا اور شیر کسی کی نہیں مانتا اور ہرن بھی شیر کی نہیں مانتا ہے، وہ تو شیر زبردستی اس پہ قبضہ کر کے اس کو کھا لیتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے جنگل کا کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی کسی کی نہیں مانتا، سب اپنے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ عورت کو شوہر سے آزاد کر دیا جائے، بیٹوں کو باپ سے، بیٹیوں کو ماں سے، اور پھر فوجیوں کو اپنے آفیسر سے، اور یہ جو فیکٹریوں کے ملازمین ہیں ان کو مالکان سے، اور بالآخر پھر عوام کو حکومت کی جو ہے نا دسترس سے بالکل آزاد کیا جائے تاکہ ہم جنگلی بن جائیں اور جنگل کی طرح جو ہے نا وہ جنگلیوں جیسی زندگی گزاریں ہم. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انسان بنیں تو انسان ہمیشہ کسی کے ماتحت ہو کے زندگی گزارتے ہیں، ایک گیدرنگ کے تحت. تو میں اپنی بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ خواتین کو اگر یہ دھرنا دینا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان ایشوز پر بات کریں جو ایشوز واقعی ایک ایسے ایشوز ہیں کہ جن پر بات ہونی چاہیے. یعنی وہ مسائل جن میں خواتین پر واقعی ظلم ہوتا ہے تو اس پہ بات ہونی چاہیے. بہت سے علاقوں میں خواتین کو جہیز نہیں بہت سے علاقوں میں خواتین کو عورت کو وراثت میں حصہ دیا جائے جب تک تفتیش نہ ہو جائے کہ بھائیوں نے بہن کو وراثت میں حصہ دیا، اس وقت تک ان بھائیوں پر جو ہے وہ قانون کی گرفت میں رہیں. ان کو یہ شو کرنا پڑے حکومت کو کہ ہم وراثت بہنوں کا جو حصہ بنتا تھا وہ دے چکے ہیں. اس وقت تک جو ہے نا پولیس ان سے انکوائری کرتی رہے. اگر اس طرح کی آواز اٹھائی جاتی ہم بھی آپ کا ساتھ دیتے، پورا ملک آپ کا ساتھ دیتا. جہیز پہ پابندی لگائی جائے کہ جب مرد کے ذمے سارا خرچہ ہے تو لڑکی اپنے باپ کے گھر سے جہیز کیوں لے کر آتی ہے، اس پر آواز اٹھائی جائے. بعض لوگ ایسے 6 بیٹیاں ہیں
کمانے والا کوئی نہیں ہے, اور وہ بیٹیاں اگر کما بھی رہی ہیں, جاب بھی کر رہی ہیں, تو اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے کہ وہ اپنے سسرال کا منہ بھر سکیں. تو اس پہ آواز اٹھائی جائے کہ یہ جو بارات کا کھانا ہے, جس کا نہ اسلام میں کوئی تصور نہ عقل اس کو مانتی ہے, اس پہ پابندی لگائی جائے. نکاح کے موقع پہ مرد کا خرچہ ہونا چاہیے, عورت کا خرچہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب ایشوز ہیں جن پر بات ہونی چاہیے. بہت سی جگہوں میں لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر زبردستی کر دی جاتی ہے, اس پہ آواز اٹھنی چاہیے. اگر یہ خواتین اس پہ آواز اٹھاتی کہ بہت سے علاقوں میں نوعمر لڑکیوں کی شادی زبردستی بھی کی جاتی ہے, بڈھے بڈھے مردوں سے کر دی جاتی ہے, باپ بعض دفعہ اپنی بیٹیوں کو بیچ ڈالتے ہیں, یہ ظلم ہو رہا ہے, تو خدا کی قسم سارا ملک آپ کا ساتھ دیتا. اور اس ظلم کے خلاف جب آپ آواز اٹھاتی, عدالت میں جاتی یا دھرنے دیتی, ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے, ساری دنیا آپ کا ساتھ دیتی اور سب آپ کو سیلوٹ کرتے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے. اس قسم کا کوئی نعرہ ان دھرنوں میں نہیں لگایا جا رہا, انتہائی بیہودہ باتیں کی جا رہی ہیں جس سے ہمارا جو رہا سہا سسٹم ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. تو میں اپنی بات کو ان الفاظ پہ سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ آپ ان ایشوز پہ بات کریں جو واقعی ہمارے ایشوز ہیں, جس میں بڑا مسئلہ جو میں نے آپ سے عرض کیا. اچھا, ایک اور اہم بات بھی میں بتاتا چلوں کہ ایک تنظیم مردوں کے حقوق کی بھی بننی چاہیے. اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو مردوں پہ جو آج کل بہت سی جگہوں پہ ظلم ہو رہا ہے, تو وہ مردوں کے پر جو ہونے والے ظلم ہے اس کا دفاع کریں. مثلا ایک ظلم جو مردوں پہ کامن ہو رہا ہے, جب کسی خاتون کا دل کرتا ہے اپنے شوہر سے علیحدگی لینے کا, وہ عدالت جاتی ہے, خلا کی ڈگری دائر کرتی ہے. اچھا بھلا, میں نہیں کہہ رہا سارے اچھے ہوتے ہیں, ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں. ان کی بیویاں ظلم کر رہی ہیں اور جا کے عدالت سے خلا کی ڈگری لیتی ہیں. خلا کی ڈگری لینے کے بعد بچے اپنے پاس رکھتی ہیں, سارا خرچہ عدالت, عورت کا نان نفقہ بھی, اس کا مہر بھی, تا حیات, یعنی تا حیات سے میری مراد یہ کہ جب تک وہ بچے ہیں 18 سال تک ان کا خرچہ بھی باپ کے ذمہ ڈالا جاتا ہے. اور پھر باپ صرف مہینے میں 2 دفعہ عدالت کے کٹہرے میں ان سے منہ دکھائی کے پیسے جا کے دیتے ہیں ان کو. باپ پہ کیا گزرتی ہے کہ اپنی اولاد سے اس طرح سے وہ عدالت کے کٹہرے میں جا کے مل رہا ہے. کتنی غیرت کے خلاف ہے یہ مسئلہ. جو غیرت والا باپ ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے یہ. اور پھر سارا خرچہ باپ اٹھائے گا, لیکن ایجوکیشن میں باپ کو دخل اندازی کی اجازت نہیں. ماں اپنی مرضی سے ان بچوں کی تربیت کرتی ہے, جس اسکول میں چاہے ان کو کا ایڈمیشن کروائے نہیں کروائے یہ بھی ماں کی ٹینشن, جیسی چاہے تربیت کرے. بہت سی یہ میں جو زمینی حقائق بتا رہا ہوں, میرے پاس ہزاروں کیسز ہیں ایسے جس میں یہ سب کچھ ہوا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھر عورت سارا خرچہ مرد سے لینے کے باوجود بچوں کو باپ کے خلاف ورگرا رہی ہوتی ہے, اور باپ جب بچوں سے ملتا ہے تو بچے باپ کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ظلم کے خلاف کیا آواز اٹھانا نہیں بنتا؟ کیا اس قانون کو تبدیل کرنا نہیں بنتا کہ سارے خرچے تو آپ نے باپ پہ ڈال دیے, لیکن اس کی حیثیت صرف ایک خانسامہ کسی ہے کہ وہ ملازم بن کے پیسے دیتا رہے. بچیوں کی شادی کہاں ہوگی, بیٹے کی جو ہے نا وہ ایجوکیشن وہ کیا بنے گا, اس میں باپ کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور ماں بچوں کو باپ کے خلاف ورغلاتی رہتی ہے. قانون میں کہا جاتا ہے کہ 7 سال کے بعد بیٹا باپ کو ملتا ہے, لیکن اسے لکھنے کی حد تک ہے, عدالتوں میں ملتا کچھ نہیں ہے. ساری زندگی وہ بچوں کے حصول کے لیے ٹکرے مارتا رہتا ہے, مگر اس کو بچے نہیں ملتے. تو اور پھر وہ خاتون کہیں اور شادی کر لیتی ہیں, وہاں سے بھی بچے پیدا کر کے پھر چاہیں تو وہاں سے بھی خلا لے لیں. یہ پروسیس چلتا رہتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں اور ایسی خبریں میرے پاس ہیں کہ مرد نے خودکشی کی ہے اس قانون کی وجہ سے کہ عورت ان کے بچوں کو لے کے, عورت خراب بھی تھی, فاحشہ تھی, بد کردار تھی, اور بیٹیوں کو لے کے چلی گئی. مرد کو ڈر ہے کہ میری بیٹیوں کو بھی یہ بد کردار بنائے گی, ان کو بھی فاحشہ بنائے گی, لیکن مرد اپنی بچیوں کو اپنی کسٹڈی میں ایسی کنڈیشن میں بھی نہیں لے سکتا. اور ایسے ظلم ہو رہا ہے, وہ بچیوں کو یاد کر کر کے روتا ہے. کتنے ڈپریشن میں جا چکے ہیں, کتنے ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, اور خودکشی کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایسے بہت سے مردوں نے خودکشیاں بھی کی ہیں. لیکن اس پر کوئی دھرنا دینے کے لیے, کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے جو خلیل الرحمان صاحب اور قمر صاحب کا جو کلپ دیکھا ہوگا, ان سے ایک مسٹیک ہوئی ہے کہ انہوں نے اس خاتون کو تھوڑے سے فحش القابات کے ساتھ نوازا ہے. یہ ٹھیک ہے, صحیح نہیں ہوا, لیکن اس خاتون کی بھی غلطی ہے کہ وہ بار بار درمیان میں ٹوک رہی ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کو, اور ٹوکنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بار بار ایک ہی بچکانا نعرہ لگا رہی ہیں, میرا جسم میری مرضی. لیکن آپ دیکھیں توپوں کا رخ سارا خلیل الرحمان صاحب کی طرف, اس عورت کو ملامت نہیں کی جا رہی ہے. آپ ٹیلی ویژن کے چینل دیکھ لیں, پروگرام دیکھ لیں, پیمرا نے بھی نوٹس ان کو بھیجا ہے, خلیل الرحمان قمر صاحب کو, اس خاتون کو نوٹس نہیں بھیجا. یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور ہے کہ جب عورت پہ ظلم ہوتا ہے
تو اس کے آنسوؤں میں شرکت مرد بھی کرتے ہیں، لیکن جب مردوں پر ظلم ہوتا ہے تو مرد بھی ساتھ نہیں دیتے اس کا، عورتیں تو کیا ساتھ دیں گی. تو بھائی میں مانتا ہوں کہ عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن بہت سے مردوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے. اس ظلم کو بھی ختم کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. یک طرفہ معاملہ نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صالح معاشرہ عطا فرمائے، اور ایسے بیہودہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے جو عورت کی اس قسم کی آزادی کے قائل ہیں، جس میں وہ لباس سے بھی آزاد ہو جائے اور ایک نظام اور فیملی سسٹم سے بھی وہ آزاد ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.